جی بیت المقدس جو ہے یہ 2 دفعہ پہلے فتح ہو چکا ہے۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بغیر جنگ کے اور بغیر لڑائی کے انہوں نے خود بخود ہی جب یہ آیا تھا لشکر مسلمانوں کا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، تو وہ ان کو چابیاں پیش کر دی گئی۔ پھر دوسری دفعہ جو بیت المقدس ہے یہ فتح ہوا صلیبی جنگوں کے دوران۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یورپ کی جو 14 حکومتیں ہیں ان کو شکست دی اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ہے فتح ہو گیا۔ اب تیسرا جو دور آئے گا، تیسرا جو وقت آئے گا، اس میں جو ہے دوبارہ بلکہ سہ بارہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا۔ اور اکثر جو علماء ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس میں یہاں سے جو لوگ ہیں پاکستان سے اور یہ افغانستان سے اور اس جو خراسان کا علاقہ ہے سارا، یہاں سے جائیں گے لوگ اور وہ بیت المقدس فتح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے اور امام مہدی کے ساتھ مل کے یہ فتح کریں گے۔ بلکہ مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بیت المقدس فتح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہے، وہ یہ جو مسجد وار جماعتیں جو ہیں یہاں سے جو مسجد وار جماعتیں وہ ان کی مدد کریں گے، پاکستان سے، انڈیا سے اور یہ جو ممالک ہیں یہاں سے جہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے تو وہاں سے مدد کریں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ جس کو سعادت دے دے۔ بہرحال امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہوں گے اور پھر وہ یہاں پہ مکہ مکرمہ آئیں گے، چھپ چھپا کے آئیں گے اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت وہ غیب سے آواز آئے گی کہ یہ امام مہدی ہیں، تو آپ ان کے اوپر بیعت کر لیں۔ تو پھر لوگ وہ بیعت کریں گے اور وہاں سے پھر وہ لشکر جو ہے وہ بنے گا اور بڑی دور سے لوگ آئیں گے اور وہ کالے جھنڈے لے کے آئیں گے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ساتھ دیں گے۔ پھر وہ وہاں سے جائیں گے دمشق جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے اور نماز کی تکبیر جو ہے نا وہ شروع ہو رہی ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جامعہ امویہ جو ہے دمشق کی اس کے مشرقی مینار پہ اتریں گے اور وہاں پہ جب اتریں گے تو وہ امام مہدی انہیں فرمائیں گے کہ آپ جماعت کریں۔ کہا نہیں میں نے جماعت نہیں، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ جب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی امت دے دیں، تو وہ دعا تو قبول نہیں، پھر انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امتی کی حیثیت سے جو ہے نا وہ پیدا کر دے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو وہ اٹھا لیا اور پھر وہ ایز اے امتی تشریف لائیں گے اور پھر وہ اسی طرح وہاں پہ وہ یہ ان کا ایک اعزاز ہو گیا کہ رسول کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ امت میں آئیں گے اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام جماعت کرائیں گے، اس طرح وہ زندگی اپنی وہاں پہ گزاریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ باب لد کی طرف جائیں گے۔ باب لد جو ہے یہ اسرائیل میں ہے اور وہاں پہ بھی وہ بنا ہوا ہے اور دجال جو ہے دجال وہاں پہ جو ہے وہ ہوگا اور وہاں سے اس کو جا کے پکڑ لیں گے۔ اب دجال کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت دیں گے، اتنی زیادہ طاقت دیں گے کہ وہ بادلوں کو حکم دے گا، بادل برسنا شروع ہو جائیں گے اور وہ زمین کو حکم دے گا، زمین سے غلے نکلنا شروع ہوں گے۔ اس کی ایک طرف آگ ہوگی، ایک طرف باغات ہوں گے اور جو اس کی بات مانے گا وہ اس کو یعنی باغات میں لے جائے گا اور جو نہیں مانے گا اس کو وہ جو ہے نا وہ آگ میں پھینک دے گا۔ تو اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقت دیں گے، اس وجہ سے اکثریت لوگ اس کو خدا مان لیں گے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر اس کی جو ہے نا تابع داری کریں گی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ عورتیں مادیت پرست زیادہ ہوتی ہیں، وہ لش پش کو دیکھ کے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، تو وہ زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ اس کی پیروی کریں گی۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام جب جائیں گے تو اس کو جا کے باب لد سے، اب لد جو ہے وہ بہت بڑا وہاں پہ اسرائیل ایئرپورٹ پہ بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ اسپیس شٹل بھی جاتی ہیں، تو وہ وہاں پہ اس کو وہاں پہ جا کے پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے اور پھر انہیں عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ پھر ایون یہاں پہ آتا ہے کہ جو درخت ہے نا، ہر درخت بولے گا جس کے پیچھے چھپا ہوگا یہودی کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو تم قتل کر دو، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت ان کی حکومت پوری دنیا میں قائم کر دیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بھی جو ہے نا وہ
بندہ کافر نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی اور رحمتیں ہوں گی اور ساری دنیا جو ہے